تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوں تو آپ کئی اسلامی بھائیوں کی مبلغین کی زیارت کرتے ہیں، آج الحمدللہ عز و جل ہمارے کچھ خاص مہمان بھی اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ آپ دونوں مبلغین کو مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ آپ سے بھی انشاءاللہ کریم گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ایک اسلامی بھائی کا تعلق یو کے سے ہے، دوسرے کا بنگلہ دیش سے ہے، تو الحمدللہ عز و جل بنگلہ دیش میں بھی، یو کے میں بھی، بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج پروگرام دیکھا جاتا ہے، اور بنگلہ مدنی چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل بنگلہ زبان میں روحانی علاج کا پروگرام ہوتا ہے۔ انگلش چینل پر بھی الحمدللہ عز و جل انگلش میں روحانی علاج پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، تو دونوں ہی مبلغین آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، تو آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم کچھ گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے روحانی علاج کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم۔ کافی آپ سے مشورے بھی ہم نے لینے ہیں۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں پہلے ہم شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں حسنین بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آج کون سا وظیفہ، کون سا روحانی علاج ناظرین کو سکھانا ہے آپ نے؟ آج انشاءاللہ عز و جل بڑا ہی بہترین اور زبردست قسم کا انشاءاللہ روحانی علاج سکھانا ہے۔ کیا سسپینس میں ڈال دیا آپ نے؟ تو اللہ کے کامل ولی کا عطا کردہ عمل ہے، انشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو روحانی علاج ہے یا وظیفہ ہے، بڑا ہی شاندار، بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ یہ پریشانیوں کو دور کرے گا، مشکلات کو دور کرے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، ہر طرح کی کسی بھی طرح کی بیماری میں اگر آپ پھنسے ہیں تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں۔ اللہ کے پیارے ولی شیخ احمد بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا کردہ عمل ہے۔ شیخ احمد بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب شمس المعارف میں اس وظیفے کو لکھا، اور اسی وظیفے کو میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب مدنی پنصورہ میں نقل فرمایا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ نوٹ کیجئے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ 786 مرتبہ 786 ٹائم روزانہ 7 دن تک بلا ناغہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ آپ تنگ دست ہیں، انشاءاللہ فراغ دست ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بچھڑا ہے تو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے خیر ہی خیر ہوگی۔ 786 مرتبہ پڑھنے کے حوالے سے فرمائے، اس کا کوئی وقت ہے اپنا حسنین بھائی؟ جی، اس کا کوئی اسپیسیفک خاص وقت نہیں، آپ جب چاہیں اس کو پڑھیں، لیکن 7 دن اس کو مسلسل پڑھنا ہے، اور تعداد یہی ہے 786۔ اور اس کا ایک احتیاط اس میں آپ نے یہ ضرور کرنی ہے کہ آپ اگر اس کا تلفظ جو ہے وہ درست انداز سے اگر نہیں ادا کر سکتے تو پہلے کسی قاری سے یا مسجد کے امام صاحب سے یا عالم سے آپ اس کے تلفظ کو درست کروا لیں، پھر آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ ماشاءاللہ، 7 دن تک پڑھنا ہے۔ بالفعل اگر کوئی دن ناغہ ہو گیا، نہیں پڑھ سکے، تو دوبارہ پھر مزید اس کو 7 دن پورے کرنے ہوں گے، یا آگے سے 1 دن مزید بڑھا دیں؟ ماشاءاللہ، بڑا زبردست سوال کیا ہمارے جنید بھائی نے۔ جی، کرنا یہی ہے کہ آپ اگر 1 دن بیچ میں موقوف ہو جائے، چھوٹ جائے،
تو اس طرح کے جو دنوں والے وظائف ہوتے ہیں تو ان میں شرط یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر عمل دوبارہ سے سٹارٹ کیا دوبارہ سے کیا جائے گا ماشاءاللہ. یعنی بس پابندی کے ساتھ لگاتار پورا ہفتہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے الحمدللہ. اور ایک ہی مجلس میں پڑھنا ضروری ہے اس کو؟ جی اس کو ایک ہی مجلس میں یہ تعداد جو ہے اس کو پورا کرنا ہے. ماشاءاللہ بڑا ہی شاندار بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے. اور اس وظیفے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چلتا ہونا تو وہ بھی 7 دن تک یہ پڑھے تو الحمدللہ عز و جل اس کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. پر شرط یہ ہے کہ کام جائز ہونا چاہیے, کاروبار اس کا جائز ہونا چاہیے. کیونکہ جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں تو وہ جائز کاموں کے لیے, جائز کاروبار کے لیے الحمدللہ عز و جل بتائے جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ حسنین بھائی, آپ نے ماشاءاللہ جائز حاجتوں کے پورا ہونے کا وظیفہ ارشاد فرمایا. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم. ناظرین مزید پروگرام الحمدللہ عز و جل جاری رہے گا, شامل بھی رہیے گا. آپ ہمارے ساتھ کچھ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے. جی میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا تھا, شادی کے بارے میں. شادی کے بارے میں پوچھنا تھا, پھر رشتے آتے ہیں تو کوئی کامیاب نہیں ہوتا. کوئی نام مہوش والدہ کا نام نسیم اختر. رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے, مہوش نام انہوں نے بتایا ہے نا کہ ان کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں. استخارہ بھی کیجئے گا تصور بھائی, اور کوئی اس حوالے سے وظیفہ کوئی روحانی علاج وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. نوٹ فرما لیجئے آپ. نیکسٹ کال دیجئے گا. امی ہے نا ان کے, وہ گلے میں ٹونسل ہیں سر, اس کا وظیفہ بتا دیں آپ. صحیح ہے, گلے میں ٹونسلز ہیں. صحیح ہے, اس حوالے سے وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام محمد شہباز اتاری ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں. جنید بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ اولاد نرینہ کے لیے جو ہے نا وظیفہ عطا فرما دیں. اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ, جی بالکل انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام عمران ہے, میں ضلع شکارپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے دمے کی بھی تکلیف ہے, اس کا استخارہ کر دیں. میری امی کا نام ہے صدیقہ. صحیح ہے عمران بھائی, ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم. نیکسٹ کال دیجئے گا. نام نوید احمد ہے, والدہ کا نام رابعہ خاتون. مسئلہ بس وہ گھریلو پریشانی ہے, کوئی کام وام کا سسٹم نہیں بن رہا, رزق کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے. صحیح ہے, اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتی نصیب فرمائے. گھریلو اور جو بھی آپ کی معاشی پریشانیاں ہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ پریشانیاں دور فرمائے. نذیر احمد انہوں نے نام بتایا ہے, ابھی استخارہ کرواتے ہیں نذیر بھائی آپ کا انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد الحسن ہے, میری والدہ کا نام حفیظہ بی بی ہے. استخارہ کر کے بتائیں, ہمارے گھر میں جھگڑے نہیں ختم ہوتے. گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے. صحیح ہے, ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم. تصور بھائی آپ استخارے فرما لیجئے. اچھا انہوں نے نام اپنا بتایا تھا حماد الحسن ان کا نام ہے, اور حفیظاً ان کی والدہ کا نام ہے. آپ استخارے فرما لیجئے. جب تک سہیل بھائی کیسے ہیں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. بنگلہ مدنی چینل پر ماشاءاللہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے, روحانی علاج پروگرام آپ کر رہے ہوتے ہیں, اور بنگلہ زبان میں ہی ظاہر سی بات ہے سوالات آتے ہیں, بنگلہ زبان میں ہی آپ جواب ارشاد فرمائیں گے. وہ وہاں پر دیتے ہیں بنگلہ زبان میں, تو یہاں پر تو اردو زبان میں ہی کالز آئی ہیں, تو اردو میں ظاہر سی بات ہے ہماری ناظرین کو آپ جواب دیجئے گا. اچھا مجھے ابتداً پہلے یہ ارشاد فرمائیں, آپ ماشاءاللہ روحانی علاج پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے استخارے کرتے ہیں, تعویذات وغیرہ بھی دیتے ہیں, روحانی علاج بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح یہاں ہمارے یہاں بھی لوگوں کی کالز آتی ہیں, پریشان حال آتے ہیں, تو بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ کون سے مسائل, کس طرح کی پرابلم, کس طرح کی مسائل کا لوگوں کو سامنا ہے؟ الحمدللہ عز و جل بنگلہ دیش میں بھی روحانی علاج کے کئی بستے ہیں, اور الحمدللہ بنگلہ مدنی چینل میں بھی سلسلہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے ہوتا ہے. تو بنگلہ دیش میں بھی طرح طرح کے مسائل پریشانیاں ہیں. تو بنگلہ دیش میں ایک تو مدنی چینل کے یعنی بنگلہ میں جو کالز وغیرہ آتے ہیں یا بستے پہ جو لوگ مریض آتے ہیں, تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ گھریلو ناچاکیاں اس کے حوالے سے, پھر اولاد کے نافرمان ہونا, پھر بے روزگاری, یہ عموماً زیادہ ہوتا ہے بنگلہ دیش میں, کیونکہ بنگلہ دیش میں مہنگائی بھی ہے. تو اسی حساب سے بے روزگاری بھی بہت تعداد سے ہے. جاب نہیں لگتا, جاب کے لیے دعا کر دے, یا کوئی
वजीफ़ा वगैरह दे दे, इस तरह आ मैं जाता है। समझता हूँ कि ये बेरोजगारी एक आलमगीर मसला है ना। जी 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 जी। अब जैसे आपने भी बताया कि वहाँ पर भी बेरोजगारी के मामलात हैं, लोग बेचारे जॉब की मुलाजमत की तलाश में रहते हैं। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए, आमीन, फजल आमीन। फरमाए। दुनिया जो है ना नाज़रीन, ये मोमिन के लिए कैद खाना है ना। दुनिया में आ गए तो आजमाइशें भी हैं, तकलीफ़ें हैं, कोई बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, कोई जॉब ना मिलने की वजह से परेशान है, कोई अपनी घरेलू माशी परेशानियों की वजह से, और कोई किसी के रिश्तों में रुकावटें हैं, कोई जादू जिन्नात आसे वगैरह में घिरा हुआ है। हर एक शख्स की अपनी ही परेशानियाँ हैं। बस हमें सब्र करना चाहिए, अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। दुनिया भर के जहाँ जहाँ हमारे नाज़रीन हैं दुआ भी करते हैं सब के लिए, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम फरमाए। अच्छा, इनके लिए क्या वजीफ़ा आप इरशाद फरमाएंगे? ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इनका सवाल आया था कि गले में बता रहे थे कि टॉन्सिल्स हो गए, गुदूद बाद औक़ात हो जाते हैं, गिल्टियाँ निकल आती हैं, गला ख़राब हो जाता है, तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह ताला के नाम या कबीरू ये 9 मरतबा पढ़ना है, शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ के साथ। फिर पानी में दम करना है, वो पानी पीना है। सही। इंशाअल्लाह ताला ये अमल अगर करता है कोई, इंशाअल्लाह ताला इनके गले में जो भी प्रॉब्लम है ये इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी अल्लाह की रहमत से। या कबीरू 9 मरतबा, ये स्क्रीन पर भी वजीफ़ा आपके सामने है, 9 मरतबा पढ़ना है। वजीफ़ा भी पढ़ें, और जिनका मुस्तकिल ही गला ख़राब रहता हो अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें, और ठंडे ठंडे मशरूबात और ऐसी ग़िज़ाएँ, मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, तेल वाली ग़िज़ाएँ कि जिससे हमारा गला मुतासिर हो, सीना ख़राब हो, तो इनसे भी बचने की कोशिश करना है। अच्छा, ये शहबाज भाई थे लाहौर से, इन्होंने कॉल की थी, औलाद नरीना के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाएगा? जो भी औलाद के लिए एक तकाजा होता है कि औलाद हो, तो इसके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो ये अमल करे कि 5 वक्त की नमाज अदा करे। हर नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 300 मरतबा पढ़े जी। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि औलाद नरीना अता हो। और ये इस्लामी भाई यानी जोज़ा और हस्बैंड वाइफ दोनों ये अमल दोनों ने पढ़ना है माशाल्लाह। अच्छा, ये वजीफ़ा भी पढ़ें, और दूसरा ये है कि मेरा आपको एक मशवरा ये है कि रूहानी इलाज के स्टॉल से हुसूल औलाद के लिए तावीज़ात वगैरह भी आप हासिल कीजिएगा, अल्लाह की रहमत से साहिब औलाद हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, अब शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाबात। तसव्वुर भाई माशाल्लाह इस्तिखारे फरमा लिया आपने? जी जी। अच्छा, पहले तो आप भी चलिए कुछ इस हवाले से रोशनी डालें, इरशाद फरमाइए। इंग्लिश मदनी चैनल पर आप प्रोग्राम रूहानी इलाज इंग्लिश ज़बान में ही कर रहे होते हैं। आपका भी कई मरतबा प्रोग्राम देखा है, ज़ियारत की आपकी, रूहानी इलाज प्रोग्राम देखा है। तो कॉल्स भी इंग्लिश में आ रही होती हैं, जवाबात भी आपके इंग्लिश में ही दिए जा रहे होते हैं, मैसेजेस भी, दुआओं का भी एक माशाअल्लाह सिलसिला रहता है। तो आपके वहाँ पर किस तरह के मसाइल ज़्यादा लोगों के आपके पास आते हैं? क्या मसाइल लोगों को वहाँ पर ज़्यादा घरेलू नचाकी के हवाले से, घरेलू नाचा और नाफरमान औलाद वगैरह, ये तकरीबन जो ना वो बेरोज़गारी के हवाले से। बेरोज़गारी के तो आप बेहतर समझते हैं, वहाँ कम है, बांग्लादेश में अच्छा ज़्यादा है बेरोज़गारी के हवाले से, और यहाँ आपके यूके में, यूरोप में ज़्यादातर औलाद की नाफरमानी होगी या घरेलू नचाकी जो ना, घरेलू नाचाकी। तो ये भी मैं समझता हूँ एक आलमगीर मसला है, ये भी घरों के अंदर आपस में नाइतफाकी के जो मामलात होते हैं। जी जी। चलिए आप इस्तिखारों के हवाले से इरशाद फरमाइए। जी, इस्तिखारा महविश के नाम सजल जो था, वो इस्तिखारे में आजमाइश का, वक्ती आजमाइश का इशारा है। अच्छा। कोई नज़र वगैरह, अमलियात वगैरह, ऐसा कोई मामला, कोई बंदिश वगैरह इस तरह मामला नहीं है। तो इसके हवाले से जो ना एक वजीफ़ा बेश, वैसे मैं इंग्लिश में जवाब देता हूँ, जो कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह इंग्लिश में भी देते रहे, कोई मसला नहीं। हाँ, तो जिनकी शादियों में रुकावट हो रही हो या मंगनी हो के टूट वगैरह जाती हो, तो वो क्या करें कि 312 मरतबा, जी 312 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद ना, या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम, या दल जलाली वल इकराम, ये फ़जर के बाद पढ़ना है। और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआ करनी है। तो अल्लाह ने चाहा तो इनकी शादी भी जल्द हो जाएगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खामन यानी इनका हस्बैंड जो भी नेक होगा। अरे माशाअल्लाह। और अगर मर्द हजरात कर रहे हैं तो फिर उनकी बीवी जोजा फिर नेक मिलेगी उन्हें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा आपने वजीफ़ा इरशाद फरमा दिया। अच्छा, दूसरे और भी थे इस्तिखारे? इमरान भाई का इस्तिखारा था, तो उनके इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है। अच्छा। तो इसके हवाले से ये ऐसे करें कि ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
اس پہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر بد دور ہو جائے گی. صحیح ماشاءاللہ. جی حماد بھائی کا استخارہ تھا, ان کا یہ گھریلو ناچاکی کے والے سے شاید تھا, تو ان کے استخارے میں وقتی آزمائش ہے, کوئی نظر کا معاملہ یا کسی نے کوئی بندش یا کچھ کروا نہیں دیا, کوئی عملیات وغیرہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ایسے موقع پر جو ہے نا پھر بدگمانی اور شکوک و شبہات یہ بہت بڑھ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر بھائیوں میں یا میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو رہی ہے, یا ساس اور بہو کے درمیان نا اتفاقی ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, تو شیطان فوراً یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار تم پر کسی نے کچھ کروا دیا. زیادہ ہے حضور کہ اگر کسی بیماری ہے کسی کا تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کچھ کر دیا ہے, یا تو میرے خاندان والے, میرے بھائی, یا میرے وہ جو ساس کے جو گھر یعنی وائف کے جو خاندان ہے وہ لوگ کچھ کر دیا. اس طرح کہ بنگلہ دیش میں بھی ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے تو آتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے, یعنی کسی نے کچھ جادو کروا دیا ہے, کچھ عملیات کروا دیا. آپ کے پاس بھی اس طرح کے آتے ہیں؟ بہت سارے آتا ہے, اور اس کا وہ بھی زیادہ ہے کہ لوگ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے کہ جادو کیا ہے, بندش کیا ہے, جنت کر دیا ہے ایسا, لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. شاذ و نادر ہی یہ معاملات ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے ذہن کو, اپنی سوچوں کو, اپنے خیالات کو وسیع رکھیں, کشادہ رکھیں, ورنہ جتنی ہماری یہ ایک سوچ, ہمارے خیالات یہ اگر مختصر ہوں گے نا تو یوں سمجھیے کہ ہم مزید شکوک و شبہات میں پڑتے جائیں گے اور مزید الجھنوں کا شکار ہوتے چلے جائیں. اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں. آپ ظاہری معاملات بھی تو دیکھیں, ہم یہ بھی تو دیکھیں بھائی, میں دن بھر صبح اٹھتے کے ساتھ ہی تو غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, برداشت ہمارے اندر ہے ہی نہیں, چھوٹی چھوٹی وہ باتوں پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لڑائی جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھیں, اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. چلیں وظیفے بھی ارشاد فرمائیے. تصور بھائی, ہاں وہ نوید کیا بھائی کا کیسے لڑائی جھگڑے ختم ہو, کیا وظیفہ پڑھ کے دم کریں؟ اچھا, لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے ایک عمل جو ہم دیتے ہیں, یا ودود یا ودود یا ودود, 1001 مرتبہ اس کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور لاہوری نمک پہ دم کر دینا ہے. اب یہاں لاہوری نمک اور وہاں ہمالین سالٹ ہے نا, راک سالٹ جس کو کہتے ہیں, تو اس پہ دم کر دیں اور اس کو کھانے وغیرہ میں یعنی شامل کر لیں, یا دیگر جو گھر میں نمک رکھا ہوا اس کے ساتھ مکس کر لیں اور پھر سب کھائیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو گھر میں پھر آپس میں پیار محبت کا سلسلہ رہے گا. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی نہیں ہے بھائی جیسے فرسٹ فلور پہ ہیں یا سیکنڈ فلور پہ ہیں یا وہ دوسرے گراؤنڈ فلور پہ, سب کا کھانا پینا الگ ہے. تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ اب ان کی ڈپینڈنٹ ان کے ساتھ کن کے ساتھ ان کے معاملات گھریلو والے, اب ہسبینڈ کے ساتھ ہیں, شوہر کے ساتھ ہیں, تو جیسے اپنے گھر میں ترکیب بنائیں گے. یہ تو چلو چل جائے گا, لیکن اگر بھائیوں کے درمیان ہو نا اتفاقی لڑائی جھگڑے ہوں تو پھر اس وظیفے پر کیسے عمل ہوگا؟ اس پہ پھر نہیں, پھر کوئی اور اس کے علاوہ کوئی اور اگر کوئی دوسرا وظیفہ ہو وہ بھی ارشاد فرمائیے. ان کے لیے عمل یہ ہے, حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اس کے حوالے سے بتایا کہ جب آپ گھر میں آئیں تو اس وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سیدھا قدم آپ یعنی سیدھے قدم یعنی رائٹ فٹ سے آپ انٹر ہوں, اور اس کے بعد گھر والوں کو سلام پیش کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر آپ جو نا سرکار وسلم پہ سلام, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ یہ پڑھیں. اور پھر دیگر بزرگوں نے اس کے حوالے سے مزید کچھ فرمایا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے گھریلو نا اتفاق اور یہ معاملات جو نا انشاءاللہ درست ہو جائیں. اب یہی وظیفہ تصور بھائی جو آپ نے ارشاد فرمایا نا, انگلش میں بھی بیان کر دیں, کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کے معاملات, اس طرح کے گھریلو لڑائی جھگڑے, یہ گھریلو ناچاکیاں بہت ہیں, تاکہ ہمارے وہاں کے ناظرین کو بھی فائدہ حاصل. Inshallah. A solution for family quarrels. The renowned commentator of the Quran, Hakim al-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Rahmatullah Alayhi has stated that when you enter your home, step in with your right foot and recite Bismillahir Rahmanir Rahim. Place the right foot in and then give salam to the household. If, for example, nobody is present, then recite Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. And then other pious elders, the saints of Allah Azza wa Jal, have mentioned that as well as doing this, also recite Surah Ikhlas the once. And by doing or by acting upon this method, inshallah Azza wa Jal, all types of domestic disputes, etc., will be
cleared inshallah. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बांग्लादेश में भी घरेलू नाचाकियाँ बहुत हैं। आपने फरमाया था ना कि इस तरह के मसाइल आते हैं। अब यही वजीफ़ा हमारे बंगला के नाज़रीन के लिए में चलें, बांग्ला ज़बान में इरशाद फरमाएं। हमारे इस्लामी भाई तो 2 वजीफ़ा पहले एक बताया था कि अपने घर में अगर हो तो इसके लिए एक वजीफ़ा दिया था, या वादुदु ये 1001 বার পাঠ করবে আগে এবং পরে দুরূদ শরীফ সহ। এরপর লবণে ফু দিয়ে ওই লবণ খাবারের মধ্যে, যে খাবার রান্না করা হয়, রান্না করা খাবারে দিয়ে দিবে। তো এতে কি হবে, যখন ওই খাবার সবাই খাবে ঘরের, তখন নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা, একতা এবং ঐক্যবদ্ধতা হবে। আর যেই ঘরের অশান্তি রয়েছে, অশান্তিগুলো दूर হবে इंशाअल्लाह ताला। और बाद में जो अभी जो वजीफ़ा बताया है तो ये है, अगर যদি কারো যেমন ঘরের মধ্যে ভাই আলাদা থাকে আর ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ওরকম ভালো না থাকে, তাহলে এই ওয়াজিফাও পাঠ করতে পারবে যে যখন ভাইয়ের ঘরে যাবে বা ঘরে প্রবেশ করবে, ঘরে প্রবেশ করার সময় ঘরে যারা আছে তাদেরকে সালাম করবে। এতে আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষণ হবে, ঘরের মধ্যে লোকদের সাথে একতা হবে, যারা আছে আত্মীয় স্বজন। যদি কেউ নারাজ থাকে বা ঘরের মধ্যে অশান্তি থাকে, অশান্তি দূর হবে। এছাড়া আছে ঘরে প্রবেশের সময় সূরা ইখলাস পাঠ করা আর যেই বলা হলো ঘরের লোকদের সালাম করা। তো বাংলাদেশের মধ্যে এই বিষয়টা খুব কম দেখা যায়, बहुत ही कम देखा जाता है कि घर में जब जाते हैं तो बाहर तो हम जिसके साथ मुलाकात होता है सलाम देते हैं, लेकिन घर में अपने अब्बू हो, अम्मी हो या घर वाले या बच्चे हो, सलाम नहीं देते। ये तो अपना लोग नहीं, সালাম দেওয়া উচিত। এতে কি হবে, ঘরের মধ্যে রহমত বরকত नाजिल হবে আর ঘরের সমস্যাগুলো दूर হবে इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ मैसेजेस भी हम शामिल कर लें जब तक। काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए हैं इस्तिखारे के हवाले से, ये नोट कीजिएगा। तसव्वुर भाई ये इन्होंने मैसेज किया है कि नानी को 4-5 माह से बुखार है, काफ़ी हमने इलाज करवाया, दवाइयाँ ली, लेकिन उनको असर नहीं हो पा रहा, शिफा नहीं मिल पा रही। इनका इस्तिखारा फरमाइए। इनका नाम है, नानी का नाम है जन्नत बीबी और इनकी वालदा का नाम है बानो बीबी। अच्छा, एक मैसेज ये भी है कि शहजाद, वालदा का नाम मुख्तारा बीबी। इन्होंने कहा है कि पहले कारोबार बहुत अच्छा चलता था, आजकल कारोबार डाउन जा रहा है, इस्तिखारा भी करें और कारोबार की बरकत के लिए रूहानी इलाज भी अता फरमा दीजिएगा। इनका नाम था शहजाद, वालदा का नाम मुख्तारा बीबी। अच्छा, ये एक और मैसेज है, महरीन नाम है, वालदा का नाम है रुखसाना। इन्होंने कहा है कि प्लीज़ इस्तिखारा करवाना है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा, क्या इनके साथ कोई रूहानी मसला है या तबीयत का ही मामला है। ये एक और मैसेज है, मैं बिनते अदनान वज़ीराबाद से हूँ। आज मेरा आपसे सवाल है कि हम पे कुछ कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, वजीफ़ा भी बताएं और पढ़ने के हवाले से, और चंद दिन में कर्ज़ा ख़त्म भी हो जाए, और दुआ भी करवाना कि कर्ज़ ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह करीम दुआ भी करेंगे। चले, कर्ज़ा उतर जाए, इसके लिए क्या वजीफ़ा सुहेल भाई? मदनी पंज सूरा में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा है, ये अगर किसी ने अमल कर लिया तो इसका अगर जो कर्ज़ा है वो अगर पहाड़ के बराबर हो, इंशाअल्लाह ताला वो कर्ज़ा दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो वजीफ़ा एक दुआ है, ये 5 वक्त नमाज के बाद 11 मरतबा और सुबह और शाम 100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। स्क्रीन में भी नज़र आ रहा है। तो ये जो दुआ है, ये अगर 5 वक्त के नमाज के बाद 11 मरतबा और सुबह और शाम 100 मरतबा अगर पढ़ ले, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, तो जिस तरह बताया गया कि अगर इसका कर्जा पहाड़ के बराबर हो, वो भी दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, पहाड़ जितना भी कर्जा होगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल कर्जा उतर जाएगा। ये दुआ हो सकता है अभी याद ना हो सकी हो, तो मदरी पंसूरा बड़ी शानदार किताब है, और दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मकतबतुल मदीना से भी आप इसको हदियतन हासिल कर सकते हैं, घर बैठे भी आप इस किताब को मंगवा सकते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से वजल ये दुआ ये लिखी हुई है। और दूसरा ये कि अगर आप चाहें तो रूहानी इलाज के स्टॉल से भी रब्ता करके ये वजीफ़ा आपको प्रिंट शुदा मिल जाएगा। जो वज़ाइफ, जो रूहानी इलाज मदनी चैनल के नाज़रीन आपको बताए जाते हैं, दुनिया फेस पा रही है, लोगों के मसाइल हल होते हैं, शिफाएँ मिल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल लोग फैज़याब हो रहे हैं।
دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں الحمدللہ زوجل دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، پھر ماشاءاللہ انہیں فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے کچھ تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاریں الحمدللہ سبحانہ ہمارے پاس موجود ہیں، لوگوں کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں، کیا ان کے مسائل حل ہوئے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام ہے طاہر اتاری۔ مجھے کمر میں درد بھی تھا اور شوگر کی بیماری بھی تھی اور ٹانگوں میں درد بھی رہتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس علاج بہت کروایا، مجھے وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک اسلامی بھائی مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ فیضان مدینہ چلے جاؤ، وہاں پلیٹوں کا کورس شروع ہوئے گا۔ تو یہاں پر پلیٹوں کا کورس میں نے شروع کروایا اور یہاں سے مجھے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ 40 پلیٹیں میں نے پی ہیں اور میں اپنا کاروبار بھی کرنے لگ گیا ہوں میں، اور آج مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، اولاد نہیں تھی۔ مجھے اولاد کے لیے کسی نے بولا بھائی فیضان مدینہ کوٹری جاؤ، وہاں سے دم کراؤ، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ فیضان مدینہ کوٹری میں گیا، میں نے تعویذ کرایا، ماشاءاللہ جب ایک بیٹا۔ محمد عمران، محلہ حسین آباد، تحصیل سہیوال، ضلع سرگودا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے بسے سے تعویذات ملتے ہیں۔ میں نے مسجد فاطمہ تو زہرا کے روحانی علاج کے بسے سے تعویذات لیے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے ہیں۔ میں دعوت اسلامی کا بہت بہت شکر گزار ہوں اور امیر اہل سنت کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی بہت زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک سب کو برکت نصیب فرمائے۔ شادی کو 2 سال 4 سال کا عرصہ بتایا کہ ہو گیا تھا، بے اولاد تھے، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کروایا، تعویذات عطاریہ حاصل کیے، اللہ کی رحمت سے خوشیاں نصیب ہوئیں، اولاد کی نعمت نصیب ہو گئی۔ آپ کے بنگلہ دیش میں، UK میں بھی، یورپ میں ہیں تصور بھائی، آتی ہوں گے اس طرح کی مدنی بہاریں، لوگ آ کر بتاتے ہوں گے، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں کیا صورتحال ہے؟ جی بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ہے کہ الحمدللہ عز و جل بستے میں اسلامی بھائی آ کے بتاتے ہیں کہ انہوں نے روحانی علاج لیا تھا، تعویذات لیا تھا، تو بعد میں جو پریشانی کے لیے لیا گیا تھا، جیسے کہ میرے ایک رشتہ دار ہے، تو بہت عرصہ پہلے میں نے ہی وہ ان کا ہاپانی کہتے ہیں، یعنی وہ سانس کا جو پرابلم ہوتا ہے، دمہ کا مسئلہ ہوتا ہے، جی سانس پھولنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ پرابلم کے لیے تعویذات آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاپانی۔ ہاپانی، جی تو ہاپانی یا جاپانی؟ ہاپانی جی صحیح ہے۔ تو یہ اس پرابلم کے لیے لیا تھا، تو میرے وہ دور کے رشتہ دار کے لیے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ پرابلم الحمدللہ جا چکا ہے ماشاءاللہ۔ اور ایک ہے کہ ہمارے علاقہ میں ایک اسلامی بھائی، ان کا بیٹی، ان کا کینسر ہوا تھا۔ اچھا۔ تو الحمدللہ ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی، تعویذات اس وقت میرا ذمہ داری نہیں تھا، تو اس سے پہلے انہوں نے بستہ پہ رابطہ کیا اور بستہ سے وہ جو پلیٹ والا عمل ہے وہ دیا ہے، انہوں نے 3 استعمال کیا ہے، تو الحمدللہ وہ کینسر بھی الحمدللہ اچھا ہوا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ بہت شاندار عمل ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ سبج روحانی علاج کے اسٹال پر فیضان مدینہ میں بھی ماشاءاللہ پلیٹوں والا ایک مخصوص عمل جو ہوتا ہے روحانی علاج کے بستوں پر، تو الحمدللہ سبج کئی مدنی بہاریں تو ہم نے بھی دیکھی ہیں، سنی ہے کہ جن کا کینسر ختم ہو گیا، رپورٹس الحمدللہ سبج کلیئر آئی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جی کوئی مدنی بہار ذہن میں آئی؟ کافی ساری ہیں، لیکن جو چند جو یعنی ریسنٹ، ایک تو ریسنٹ ہے اور ایک ہماری فیملی میں میری کزن سسٹر ہیں، ان کو جو ٹیومر تھا، اچھا، دماغ میں نا، سر میں ٹیومر تھا ان کو، تو انہیں تعویذات عطاریہ دیا گیا، اور پھر جو نیکسٹ ٹیسٹ کے لیے گئے ہیں تو وہ ٹیومر جو نا وہ غائب ہو گیا نا، وہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر گیا ٹیومر۔ ایک یہ تھا، اور ایک ریسنٹلی جو نا یہ ہمارے اس فیضان مدینہ میں لوکل نمازی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے کوئی ریلیٹیو تھے، حالانکہ وہ UK میں رہتے ہیں لیکن ان کے ریلیٹیو پاکستان میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں ان کو بستے پہ نہیں بھیجوں گا، میں یہاں مجھے آپ پلیٹیں دیں، میں ان کو پاکستان بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے یہاں کوریئر کیا، جس طرح بھی انہوں نے پاکستان بھجوائیں، انہوں نے ایک کورس ہی کیا پلیٹوں کا، الحمدللہ ان کا جو نا کینسر کا وہ ٹیسٹ سارے کلیئر آ گئے۔ ماشاءاللہ۔
کیا شان ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. حالانکہ روحانی علاج کے اسٹال یہاں پر بھی لگتے ہیں، بس ایک عقیدہ، ایک محبت ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے وہاں سے علاج کروانا ہے، تو وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. 36 سے زائد ممالک میں لگتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ناظرین دیکھیں، شفا دینے والی ذات بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر علاج کرواتے ہیں. چاہتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ہمارے تعویذات کے اسٹال سے جو دم شدہ جو کالا دھاگا دیا جاتا ہے، تو بنگلہ دیش میں ایسے بھی بعض اسلام بھائی ملے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہوا ہے، ان کا پرابلم اچھا ہوا ہے، تو وہ بتاتے کہ مجھے ایڈوانس کے طور پر یہ دے کہ میں دوسرے اسلام بھائی کو دے سکوں. اچھا. تو اس طرح ایک عقیدت ہے، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی ملتا ہے. تو اس وجہ سے اسلام بھائی بھی بستے پہ آتے ہیں الحمدللہ. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے. چلیں تصور بھائی کچھ استخاروں کے جوابات، کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، ناظرین منتظر ہوں گے جوابات کے. جی ارشاد فرمائیے. جنت بی کے حوالے سے، استخارے کے حوالے سے تھا کہ ان کو بیمار بخار جو نا وہ نہیں جاتا، تو اس کے حوالے سے استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. تو یہ ایک عمل ہے بخار کے حوالے سے کہ 47 ٹائمز یا تو لکھ لیں یا لکھوا لیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کا تعویذ بنا لیں اور پھر پہن لیں انشاءاللہ عز و جل. اللہ نے کہا انشاءاللہ یہ بخار وغیرہ کا معاملہ یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے شہزاد بھائی نے کال کی تھی یا میسیج کیا تھا کام کے حوالے سے کہ برکت وغیرہ نہیں ہے، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسی کوئی بندش وغیرہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو ان کے حوالے سے یہ ایسے کریں کہ روزانہ فجر کے بعد نا یہ 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو درود شریف اول آخری انہیں پڑھنا ہے، اور انہیں اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور چہرے پہ پھیر دینا ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکت ہوگی. اس کے علاوہ مہرین کے نام کے حوالے سے مہرین نام بتائیں. جی تو ان کے حوالے سے استخارے کا ریکویسٹ کیا گیا تھا. تو استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اس میں کوئی دیگر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بیماری کے حوالے سے یہ ایسے کریں کہ یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو 111 مرتبہ اول آخر درود شریف پر اور دم کر دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، سب کی بیماریاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرمائے. جو وظائف آپ کو بتائے گئے ناظرین، یہ اپنے معمولات میں شامل رکھنے ہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے، اپنا صدقہ بھی نکالیں. انشاءاللہ الکریم صدقے کی برکت سے بھی بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین کچھ ویڈیو تاثرات ہمیں چلائیے گا ذرا. ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں اورنگی ٹاؤن کے علاقے رئیس امروئی میں جامع مسجد فیضان امیر اہل سنت. جامع مسجد فیضان امیر اہل سنت میں ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع. اس اجتماع کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں تلاوت قرآن کریم، نعت شریف اور بیان کا سلسلہ ہوتا ہے. اجتماع کے آخر میں الحمدللہ امیر اہل سنت کے تعویذات دیے جاتے ہیں. پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یرکان کے مرض کے لیے پلیٹوں کا عمل اور دیگر امراض کے لیے پلیٹوں کا عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے پریشان حال اسلامی بھائیوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو آئیے ان سے لیتے ہیں تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ساجد اتاری. محمد عقیل. میرا نام کامران اتاری. میرا نام عبدالرؤف اتاری ہے. میرا نام احسن قادری ہے. میرا نام شمشاد ہے. میرا نام محمد نوشاد اتاری ہے. آج یہاں فیضان امیر اہل سنت مسجد میں دعائے شفا اجتماع ہوا تھا، تشریف لائے آپ ماشاءاللہ. کیسا لگا آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. الحمدللہ آج ہماری جامع مسجد میں دعائے صحت کے حوالے سے اجتماع رکھا گیا. ماشاءاللہ بہت اچھا اجتماع رہا. یہ دعوت اسلامی کی کاوش ہے کہ ہر ٹائم پہ ہمیں جو یاد رکھتی ہے، اور پریشان اسلامی بھائی کے لیے بہت مفید جو ہے نا معلومات دی گئی. الحمدللہ وظائف بھی بیان کیے گئے، اس پہ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے تاکہ ہماری پریشانیاں دور ہوں. میں خود بھی تعویذات اتاریہ میں شامل ہوں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں اپنی صاحبزادی کا علاج کروانے کے لیے آیا تھا تعویذات اتاریہ میں، اور آج اللہ کے کرم سے اور امیر اہل سنت کے فیض سے آج میری صاحبزادی ماشاءاللہ صحت مند ہو گئی. اس کی صحت مندی کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی تعویذات اتاریہ کا کورس کیا، اور آج ماشاءاللہ میں بھی روحانی علاج کا شعبہ میں نے بھی اپنا لیا. اور آج ماشاءاللہ میری بیٹی اگر صحت یاب ہے تو صرف اور صرف تعویذات اتاریہ کی وجہ سے.
अल्लाह पाक हमारे अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज का यहाँ बस्ता भी लगा हुआ है। रूहानी इलाज प्रोग्राम में कोई सवाल करना चाहेंगे? चिकनगुनिया के हवाले से इसकी कोई रूहानी इलाज चाहिए। मैं काम से आता हूँ, जो है मुझे बहुत थकन होती है और बुखार भी अक्सर महसूस होता है और अंदरूनी तौर पर वीकनेस भी महसूस होता है। मेरा सवाल ये है कि आप इसकी कोई रूहानी इलाज मुझे बता दें। सर्दियाँ आने की वजह से बाज़ औक़ात हाथ पाँव एड़ियाँ वगैरह फटने लग जाती हैं खुश्क होने की वजह से, तो इस हवाले से कोई रूहानी इलाज इनायत फरमा दें। बच्चों के हवाले से नज़र बद का कुछ इलाज बता दें। रूहानी इलाज के प्रोग्राम में मेरा एक सवाल है कि जब काम करते वक्त दिल घबराए या कोई घबराहट सी फीलिंग हो, बेचैनी हो, तो उसके हवाले से मुझे रूहानी इलाज बता दें। बाज़ वक़ात नमाज़ पढ़ते हुए और काम के दौरान बहुत सारी जगहों पे अजीब शैतानी ख़यालात आते हैं, तो मेरा सवाल ये था कि उससे बचने के लिए रूहानी इलाज कोई बता दें। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए। दुआए शिफा इज्तिमा के हवाले से कुछ तासुरात नाजरीन के थे, अपने माशाअल्लाह जज्बात का इजहार कर रहे थे। आपके ममालिक में भी दुआए शिफा इज्तिमात का भी सिलसिला होता होगा यकीनन, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सब पर रहम व करम फरमाए। कुछ सवालात नाजरीन की तरफ आए हैं, इनकी तरफ से मौसूल हुए, इनके जवाबात में अर्ज़ कर देता हूँ। चिकनगुनिया के हवाले से इसमें होता क्या है नाजरीन, हाथों में, पैरों में, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की कैफियत आपके साथ हो तो दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रखें और 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 टाइम 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहादिरु। ये वजीफ़ा हुआ। दूसरा ये कि उठते बैठते चलते फिरते आप या गनियो या गनियो या गनियो ये कसरत के साथ पढ़ते रहें। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि जब मैं काम काज से वापस आता हूँ तो बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होता हूँ। देखिए इसकी बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। बाद औक़ात जिस्मानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जब कमज़ोरी होती है ना तो काम काज के बाद फिर थकावट होना शुरू हो जाती है। अपना स्टेमिना मजबूत रखें, खाने पीने पर तवज्जो दें। वजीफ़ा में अर्ज़ कर देता हूँ, रात को सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये आप पढ़ लिया करें। 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर ये आपने पढ़ना है। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए सूरतुल बय्यिना पढ़कर पानी पे दम करके पिया करें। सर्दियाँ शुरू होते ही हाथों की, पैरों की एड़ियाँ वगैरह ये फटना शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव फटना शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी देखिए हमने ख्याल रखना है। अगर बिलफत किसी के साथ इस तरह का मामला हो तो 70 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप उस मकाम पर दम करें, अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। ये एक और इस्लामी भाई थे, नज़र बद के हवाले से आपने कहा था कि बच्चों को नज़र बद लग जाती है। एक ऐसी दुआ में अर्ज़ कर देता हूँ नज़र बद के हवाले से कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़कर हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर दम फरमाते थे। वो क्या है दुआए मुस्तफ़ा, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर आप बच्चे पर दम कर दें, नज़र बद से महफूज हो जाएंगे। ये एक और इस्लामी भाई का सवाल था कि घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है। जब ये घबराहट तारी हो आप पढ़ना शुरू कर दें, या हय्यू या क़य्यूमु बिरहमती का अस्तगीथ। एक ये वजीफ़ा। दूसरा ये कि 60 मरतबा लाहुल शरीफ पढ़कर पानी पे दम करके पिया करें। और शैतानी वसवसे और शैतानी ख़यालात, बुरी सोचों से बचने के लिए आप नमाज फ़जर के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल शैतान के शर से, नफ्सो शैतान की शरारतों से, बुरे ख़यालात से, बुरी सोचों से, बुरे वसवसों से अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हिफाजत रहेगी। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे मज़ीद आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मोहम्मद अहमद जदून बच्चे का नाम है और नाजिया जदून की वालदा का नाम है। जॉब का पता करना था, इस्तिखारा करवाना था कि जॉब मतलब जहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है और वहाँ से ना ही हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, इसके बारे में पूछना था। सही, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। सैयद मोहम्मद अब्दुल बासित, वालदा का नाम सबा अजहर नाम। दो रिश्ते आप तो रहे मगर वो मतलब बात बन नहीं रही है हमारी। हाँ हो जाता फिर बात खत्म हो जाती, तो इस सिलसिले में बात करनी थी हमारे। जी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मुझे ना डिप्रेशन रहता है। मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है, वालदा का नाम शमीम अख्तर है और दिल की ना एकदम धड़कन तेज हो जाती है, पेशानी सुन्न हो जाती है मेरी और जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इस्तिखारा भी करवाना और डिप्रेशन का जो है ना वो हाल बताना मुझे। जी इस्तिखारा भी करवाते हैं और रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मैंने अपने अब्बू के बारे में पूछना है कि अब्बू का नाम है गुलशेर और उनकी वालदा का नाम है अमीरा। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और वालदेन के लिए बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिएगा। जी बिल्कुल दुआ भी करेंगे। क्या रूहानी इलाज इरशाद फरमाएंगे इनके वालिद के लिए आप?
طبیعت خراب رہتی ہے. اگر کسی کا طبیعت خراب رہتا ہے یا بیمار رہتا ہے مسلسل تو یہ ایک وظیفہ ہے جو اگر انہوں نے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا پرابلم امید ہے ختم ہو جائے گا. وہ پرابلم ہے چلتے پھرتے اٹھتے یعنی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ یہ وظیفہ اگر پڑھ لے یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ زیادہ تر پر یعنی اکثر پڑھتے رہے انشاءاللہ تعالی ان کا جو والدین جو ہے انشاءاللہ تعالی پرابلم جاتا رہے گا انشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ٹانگ میں اور گھٹنے میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ ہے؟ اس کے لیے یہ وظیفہ انہوں نے پڑھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا مغنی. جی یا مغنی یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ہاتھوں میں دم کر کے جہاں درد ہے وہاں وہ پھیر لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ پرابلم جاتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کریم. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے روحانی علاج کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں سکون کے لیے کوئی روحانی علاج ہے کہ گھر میں سکون ہو جائے؟ گھر میں سکون اگر چاہتے ہیں تو پہلے اسی طرح بتایا گیا تھا کہ ہم آپس میں سلام کا اگر وہ تشہیر کریں نا، سلام دیتے تو انشاءاللہ تعالی گھر میں سکون انشاءاللہ تعالی ہوگا انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے ماشاءاللہ. اور یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ قبض کے حوالے سے، پیٹ کے امراض کے حوالے سے، تو وہ دوبارہ بتا دیجیے گا. پیٹ کی بیماریوں کے لیے کیا وظیفہ پڑھایا جائے؟ پیٹ کے جو بیماری ہے اس کے لیے ایک وظیفہ ہے پارہ 23 سورہ صافات اور آیت نمبر 47. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو اگر پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیے انشاءاللہ تعالی ان کا پیٹ کا جو پرابلم ہو جاتا رہے گا انشاءاللہ الکریم. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. یہ آیت مبارکہ ہے، یہ نوٹ کر لیجیے گا. یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47 ہے. اچھا یہی آیت مبارکہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر پیٹ پر بھی باندھ لیں تو الحمدللہ عز و جل پیٹ کی جملہ بیماریاں دور ہو جائیں گی. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے استخاروں کے جوابات. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی. جی تصور. جی عبدالرافع بھائی کے حوالے سے استخارے کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ شاید بیٹے کی شادی کے حوالے سے ہو جاتا ہے اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں وغیرہ اس طرح معاملات ہو جاتے ہیں. تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اچھا کوئی اس میں بندش وغیرہ اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ وظیفہ ایک پیش کرتا ہوں اس کے حوالے سے کہ جن کی رشتے ٹوٹ جاتے ہوں یا کوئی اس طرح محسوس کر رہے ہیں کہ ہنڈرنس ہو رہی ہے نا تو شادی نہیں ہو رہی، تو یہ ایسے کریں کہ سورۃ 3 60 مرتبہ انہوں نے پڑھنی ہے. ہر بار بسم اللہ شریف انہوں نے پڑھنی ہے ساتھ. تو یہ روزانہ پڑھیں صلاۃ الفجر کے بعد باوضو ہو کے نا. تو انہوں نے یہ پڑھنی ہے اور یہ اس کی جو نا وہ ڈیوریشن جو ہے وہ 40 دن ہے. تو انشاءاللہ جو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. بلکہ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ بتایا نا، اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو یہ شبہ ہو نا کہ رشتوں میں بندش ہے جی تو الحمدللہ عز و جل بندش کا بھی توڑ ہو جاتا ہے. تو ہمارے وہ ناظرین کے جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. جی مزید بھی احمد بھائی نے کام کے حوالے سے شاید بتایا تھا کہ کام شاید جاب نہیں لگ رہی ان کی، جاب لگ نہیں رہی اور یا انٹرویو وغیرہ ہو جاتا ہے تو تب بھی جو نا ان کو مسائل آتے ہیں. تو ان کے استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور کامیابی کے حوالے سے ان کو پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد. یہ یا ملکو یا ملکو یا ملکو یا ملکو 90 ٹائمز، 90 مرتبہ اول آخر درود شریف اور 1 مرتبہ دن میں انہوں نے یہ پڑھنا ہے. اس میں کوئی وقت معین ٹائم نہیں ہے اس میں، یعنی فکس ٹائم نہیں ہے اس میں. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور سوال تھا استخارے کے، ایک اور تھا جی حاکم جی تو ان کے حوالے سے تھا کہ دل کی ان کی دھڑکن شاید تیز ہو جاتی ہے اور ڈپریشن کے حوالے سے بھی شاید انہوں نے مینشن کیا. تو ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. بیماری کا آ رہا ہے جی. ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے آپ؟ یہ ایسے کریں کہ لا حول شریف نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور یہ پانی انشاءاللہ عز و جل پئیں
اور اس کے علاوہ اپنے اوپر یہی پر کے دم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں، دل کی دھڑکن کسی کی اگر جیسے تیز ہو جاتی ہو، دل کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہونا، تو سورہ یاسین شریف کی ایک آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم، یہ 101 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جو بھی کھانے پینے کی چیز ہے نا، آپ کسی خود پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوا کر دم کر لیں۔ آپ کی جو دوائیاں چل رہی ہیں، جو آپ کی میڈیسن ہیں، آپ اس پر بھی دم کروا سکتے ہیں۔ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں، جو بھی آپ کا پرہیزی کھانا چل رہا ہے، اس پر بھی دم کروا سکتے ہیں۔ اچھا، اس طرح پانی جو آپ نے پینا ہے تو اس پر بھی دم کر لیں، تو پھر یہ دم کیا ہوا کھانا، دم کیا ہوا پانی یہ آپ پئیں، الحمدللہ عز و جل دل کے جو بھی امراض ہیں، دھڑکن کا تیز ہو جانا، بڑھ جانا، اللہ نہ کرے کسی کی دل کی شریانیں بند ہوں، وینس بند ہو چکی ہوں، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، دل کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم۔ اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کر دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ دعاؤں کے حوالے سے کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آئے تھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہماری ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین بے گھروں کو گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا، اپنے مسائل بتائے، یا اللہ پاک تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی شافی الامراض ہے۔ یا اللہ پاک تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے، سب کے مسائل حل فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا